السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ہونے کو ہے اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اس نئے سال کا خیر مقدم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ہی وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سنہ تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا تاریخ اسلام اپنی ایک سالانہ گردش مکمل کر کے ایک نئی کروٹ بدلتی ہے اور پھر اس ماہ مبارک یعنی محرم الحرام سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ نیا سال زندہ قوموں کے لیے نئی امنگیں اور تازہ ولولے لے کر آتا ہے۔ نئے سال کی آمد زندہ قوموں کو آگاہ کر دیتی ہے کہ اس کی تاریخ کا ایک اہم باب ختم ہو چکا ہے اور ایک اب نیا مکافات عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس کے گزشتہ سال کا نامہ اعمال ماضی بن چکا ہے اور گزشتہ سال کے نامہ اعمال کا جائزہ لے کر لوگ اپنے مستقبل کے لیے اثر نو اور تازہ دم ہو کر اور نئے جوش عمل سے اپنے نصب العین کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ گویا نیا سال زندہ قوموں میں ایک نئی احساس ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہے۔ تاریخ اسلام کے نئے سال کا یہ آغاز نہ صرف زندہ قوموں کو یہ بتاتا ہے کہ آگے کا سفر کس طرح طے کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح سے پچھلے سال ہونے والی غلطیوں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اگر ہم اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی بات کریں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس وقت ہوا جب پہلا تاریخی عمل ہجرت کا واقعہ پیش ہوا۔ اسلام کی آمد میں جب مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے، جب دین اسلام کی راہ میں یہ صورتحال پیش ہوئی کہ یا تو اسلام کو کفر کے آگے جھکنا پڑے گا یا ان کی جانیں ان کے ناکام تمناؤں کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، تو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے فداکاروں کو اور پیروکاروں کو یہ حکم دیا کہ اب تم سرزمین حرم یعنی مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ اپنے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کروانا چاہتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اے مکہ والو، اپنے گھر اور وطن، اپنے مال و متاع، اپنے مکان، اپنے رشتہ دار اور اپنے عزیز و قارب کو خدا کی راہ میں ترک کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے جان نثاروں نے اور فداکاروں نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں نے مکہ سے ہجرت کی اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مدینہ کی طرف چلے گئے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اور ادھر ہی سکونت حاصل کی، اور بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور ان کے پیروکاروں کی قربانیاں رنگ لائی اور پروان چڑھی اور مدینہ طیبہ میں وہ تنظیم وجود میں آئی جس نے بتدریج ملکی معاملات میں تمام اقتدار سنبھالے اور چند ہی سالوں میں اپنی محنت سے اور اللہ رب العزت کی مدد سے تمام خطہ عرب کی کایا پلٹ کر اسلام کے سچے اصولوں پر اور اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کی، ایک اسلامی ماحول تیار کیا جس سے ظلم اور فتنہ فساد کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کی ہجرت اسلامی سال کی بنیاد بنی۔ یہ ہجرت ہی تھی جس نے ہجری کیلنڈر کی بنیاد رکھی، یہ ہجرت ہی تھی جس سے ہجری کیلنڈر منسوب کیا جاتا ہے۔
جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ ہجرت ہی وہ اہم واقعہ تھا جس کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور اسی نسبت سے ہم اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کیلنڈر کا آغاز ہجرت کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور جانیں گے محرم الحرام کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اور مزید اچھی ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہماری محنت سے زیادہ لوگ افادہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو براہ مہربانی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں لوگوں سے بھی سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل سے افادہ حاصل کر سکیں۔ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ رب العزت، روزہ آخرت یعنی قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان بنانا اور ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمانا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔